السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 16واں حصہ ہے۔ آج 10 مئی 2020 16واں رمضان ہے۔ 16ویں حصے کا سورہ اخلاص میں سے آیت نمبر 3 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 کے تعلق سے مختصر وضاحت سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ پھیلانے اور صحیح عقیدے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اخلاص کے اندر، قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد اس کے سلسلے میں انشاءاللہ مختصر طور پر وضاحت کی جائے گی۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، الصمد کے معنی میں الذی لا یخرج منہ شیء، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی نکلتا نہیں ہے، جس سے کوئی بھی چیز نہیں نکلی، اللہ کی ذات وہ ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی سے نکلا نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے، لم یلد ولم یولد کا، اے الذی لا ولد له ولا والد ولا صاحبۃ له، کہ ایسی ذات جس کی اولاد نہ ہو، جس کا والد نہ ہو اور جس کی بیوی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے جو ذات پاک ہے وہی اللہ کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو اولاد جیسی کمزوری سے پاک مانے، اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اللہ تعالیٰ کسی سے نکلا نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی نکلا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ مثال طور پر مشرکین عرب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کرسچنس عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی لوگ اللہ رب العالمین کے لیے عزیر کو اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ ان تینوں کو جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن میں مختلف جگہ بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ مریم کے اندر، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 92-93، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کے لیے یہ چیز لائق نہیں ہے، یہ چیز اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا، اللہ کے لیے بچے یا بچیاں ہونا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں غلام بن کر کے آئیں گی۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے غلام ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی تعریف ایسی ہے کہ ہر مخلوق اس کی غلام ہے۔ ایسی شان والا اللہ، ایسی عزت والا اللہ، ایسے مقام والا اللہ کیا اپنے لیے بچوں کو بنائے گا؟ نعوذ باللہ۔ کیا اس کو لڑکیاں ہوں گی؟ کیا اس کو اولاد ہوگی؟ ایسے عزت والے، ایسی شان والے اللہ کو اولاد ثابت کرنا، اولاد ہے کہنا، یہ اللہ کی عزت کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے مرتبے، اس کے دبدبے کے خلاف ہے، اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ اولاد انسان کو ہوتی ہے، اولاد دیگر مخلوقات کو ہوتی ہے، بچے دیگر مخلوقات کو ہوتی ہیں۔
تو یہ بچے ہونا، اولاد ہونا یا کسی کو اولاد کے طور پہ رکھ لینا، اولاد بنا لینا، یہ ساری کمزوریاں، یہ ساری بیکار کی باتیں، یہ سارے گندے عقائد سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کو نہ بیٹے ہیں، اللہ کو نہ بیٹیاں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے بچے بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ مومنون کے اندر، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی اولاد نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی اولاد نہیں بنایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جسمانی اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے۔ یعنی ہم ایسا نہیں کہتے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بچہ نکلا، ایسا ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کے طور پر رکھ لیا ہے، اللہ اولاد بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسا بھی کہنا غلط ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی اولاد اپنے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کو نہ روحانی اولاد ہے، اللہ کو نہ جسمانی اولاد ہے، بلکہ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے اولیاء، سارے کے سارے نیک لوگ، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے قیامت تک آنے والے لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اپنا بندہ بنایا ہے۔ بندہ چاہے کتنا نیک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 35، مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ چیز اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، یہ چیز اللہ کی شان کے خلاف ہے وہ کسی کو اولاد بنائے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ کی ذات بچوں سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اس کا معاملہ تو ایسا ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، تو چیز ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی قدرت والا، اتنی بڑی قوت والا، اتنی بڑی شان والا کہ جب وہ ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا ایسی شان والے کے لیے اولاد ہونا ضروری ہے؟ کیا اولاد ہونا اس کے لائق ہے؟ ایسی شان والے رب العالمین کے لیے اولاد کا ہونا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اولاد کا ہونا انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہونے کے کیا ریزنس ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزنس ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو اولاد نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ بہرحال آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے سراسر خلاف ہے، جو اللہ کی عظمت ہے، جو اللہ کا مقام ہے، جو اللہ کی جلالت ہے، اس کے خلاف اللہ کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ شان والا ہے، اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے اوصاف والا ہے، ایسے خوبیوں والا اللہ کہ اگر وہ کوئی کام کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایسا قدرت والا اللہ کیا اس کے لیے اولاد ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم بھائیوں، سارے ایمان والوں کا عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سارے اسلام کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ وہ جنات جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جنات کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا اولاد نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کے دوران جنات کی جماعت نے سنا، جنات کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی، اللہ کے نبی کی زبان سے انہوں نے سنا، نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی جنات کے کان میں قرآن کی آیتیں پڑھیں، جیسے ہی جنات کے کان میں قرآن کی آیتیں پڑھیں تو وہ فوراً ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد جا کر کے اپنی قوم کو دعوت دی اسلام کی، اپنی قوم کو جا کر سمجھائے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور نبی کے بارے میں۔ سورہ احقاف میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، سورہ احقاف کے اندر سورہ نمبر 46 کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 3 کیا کہا؟ شروع سے پڑھیے آپ۔
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اب فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. جنات کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات بہت بلند و بالا ہے، ہمارے رب کی ذات بہت بلندیوں والی ہے. کیسی ذات ہے وہ؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. کہ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ کسی کو اس نے بیوی بنایا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کی برتری، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے. جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات تو اتنی اونچی، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کو اولاد اور بیوی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بیوی نہ ہونا اس کے عظیم ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شان والا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے تو اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، وہ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو گھٹا رہا ہے، وہ اللہ کی کبریائی کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی بڑائی میں کمی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹا رہا ہے. یہ مطلب ہے. جنات نے کیا کہا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. ہمارے رب کی ذات تو بہت اونچی ہے کہ اس نے اولاد نہیں بنایا کسی بھی طرح کی، اس کو بیوی بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد سے اور بیوی سے پاک قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو یہ مانتا ہے کہ وہ شان والا ہے، تعریفوں والا ہے. اگر کوئی اللہ کو اولاد ثابت کرتا ہے، اللہ کے لیے بیوی کو ثابت کرتا ہے، اللہ کے لیے لڑکیوں کو ثابت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان کا اعتراف نہیں کرتا ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت کا احساس اس کو نہیں ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان کا علم نہیں ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حقیقی احترام سے واقفیت نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. جو کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ کو جانتا ہے جیسے جاننا چاہیے، وہ بندہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کو اولاد ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو جیسے جاننا چاہیے ویسے نہیں جانتا، ایسا یہ بندہ اللہ کے لیے اولاد ہی ثابت کرتا ہے، اللہ کے لیے بچیاں ثابت کرتا ہے، اللہ کے لیے بیوی کو ثابت کرتا ہے. جنات کے عقیدے سے پتہ چلا، جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، وہ جنات کا عقیدہ بھی یہی تھا. وہ جنات جو آپ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ کے وسلم کی آیت سن کے اسلام قبول کیے، تو ان کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، اس لیے کہ اس کو اولاد نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کو اولاد سے پاک قرار دینا یہی اصل ایمان ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے. ورنہ پھر آدمی کے اندر آہستہ آہستہ کفری عقیدہ جنم لیتا رہتا ہے. الغرض آگے کیا کہا جنات نے؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ بھی کہا جنات نے کہ ہمارا بیوقوف اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جھوٹی باتیں کہتا تھا، ناحق باتیں کہتا تھا اللہ کی شان میں. مفسرین کہتے ہیں کہ بیوقوف سے مراد کون ہے؟ کہا کہ جنات اپنے میں سے ایک سردار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار ہے، ہمارا لیڈر ہے جو کہ بیوقوف ہے. اس کا تعلق جنات سے ہے کہ وہ اللہ کے شان میں جھوٹی باتیں کہتا تھا. جنات یہاں اس اپنے سردار کو بیوقوف کہہ رہے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا. وہ جھوٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت جو گزر چکی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے کہنا، اللہ کے لیے بیوی ہے کہنا، یہ ایسا جھوٹ ہے، یہ اللہ پر ایسا بہتان ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی بیوقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کے لیے بیوی ثابت کرنا بیوقوفی ہے. اللہ اکبر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنات کا یہ کہنا بالکل عام ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ عام ہے، یہاں جنس مراد ہے. یعنی
جو کوئی بھی دنیا کے اندر یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کو اولاد ہے، اللہ کو بیوی ہے، تو بندہ بیوقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کی بیوقوفی کی دلیل ہے کہ وہ انسان اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے، اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے۔ تو انسان کی چالاکی، انسان کی عقل مندی اسی بات میں ہے کہ انسان اللہ کو اولاد سے منزہ مانے، اللہ کو اولاد سے پاک مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے بالکل پاک ہے، جسے کہ جنت کا عقیدہ نقل کیا گیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقید ابنیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف کے اندر، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 3، 4 اور 5، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ یہ نبی لوگوں کو ڈرائے، ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس تعلق سے علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا ان کو اس کا علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کی زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ بہت بڑا ہے، بہت برا ہے۔ کلمہ اس سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تہمت ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا یہ الزام اللہ کی شان میں، ان کے منہ سے نکلنے والی یہ بات اللہ کی شان میں، ان کے منہ سے نکلنے والی یہ تہمت اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑا بہتان ہے، بہت بری بات ہے، بہت خطرناک بات، بہت غلط بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ لوگ تو صرف جھوٹ بک رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے والوں کی سلسلہ میں 3 باتیں بتائیں، اور 3 باتوں سے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اور ایسے لوگوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو اس کا علم ہے۔ پتہ یہ چلا اولاد ہونے کا عقیدہ رکھنا جہالت کی دلیل ہے۔ جہالت کی انتہا ہے۔ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو ضرورت کیا ہے اولاد ہونے کی؟ تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو اولاد ہے یا اولاد بنا لیا ہے تو یہ جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ ان کی زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ، یہ تہمت بہت بری، بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو تہمت سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ پر الزام دے رہے ہیں، یہی مذمت کے لیے کافی ہے۔ عقید ابنیت، اولاد کا عقیدہ برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کو الزام قرار دیا، یہ کہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں لوگ۔ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ لوگ جھوٹ بک رہے ہیں۔ تیسری ان کی مذمت بیان کی گئی کہ ان کی زبان سے نکلنے والی یہ بات کہ اللہ کو اولاد ہے، یہ گندی بات جھوٹ پر مبنی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ لا علم ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں جو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، میرا رب، آپ سب کا رب، ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ اس نے اولاد کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اولاد ہے کہنا بیوقوفی ہے، اولاد ہے کہنا بہتان تراشی ہے، اولاد ہے کہنا جھوٹ ہے۔ جو آدمی ان 3 غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے یہ عقیدہ باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھنا چاہیے، ایسے گندے اور ایسے فاسد عقیدہ رکھنے والوں کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی طرف کیا ہونی چاہیے؟
آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ سیاق میں عقیدہ بیان کیا گیا عیسائیوں کا اور ان کا رد کیا گیا، ان کی مذمت بیان کی گئی، کہا گیا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ صحیح اسلام کو سمجھیں، وہ لوگ صحیح عقیدے کو قبول کریں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، یہ آپ کی تڑپ ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان طرف ہونی چاہیے، جس کسی کا بھی عقیدہ خراب ہو، جو باطل عقیدہ رکھتا ہے، جو عقیدے کو نہیں مانتا ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں تڑپنا، ان لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا اس سلسلے میں۔ سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بڑی بات کہی، تم نے بہت بڑا الزام لگایا۔ ادن کہتے ہیں ایک بہت بڑی مصیبت کو، یعنی تم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے، یہ بہت گھنونی حرکت ہے، بہت گھنونا الزام ہے، بہت بڑا الزام، بہت گندی بات ہے آپ کی زبان سے جو نکل رہی ہے۔ کتنی گندی بات ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اتنا گندا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی گندگی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ سبحان اللہ، آسمان پھٹ سکتا ہے اس گندے عقیدے کی وجہ سے۔ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، زمین کھل سکتی ہے، زمین شق ہو سکتی ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ہے کہنا، یہ اتنی بڑی جرأت ہے، اتنا گندا عقیدہ ہے کہ اس گندے عقیدے کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کو ثابت کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے لیے اولاد کی بات کرنا، آسمان اس سے پھٹ سکتا ہے، زمین اس سے پھٹ سکتی ہے، کھل سکتی ہے، اور پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ کتنی گندی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام بغوی رحمہ اللہ نے تفسیر بغوی میں ذکر کیا ہے فَزَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ قول عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے۔ فَزَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، کہ آسمان، زمین، پہاڑ، آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام مخلوقات سوائے انسان اور جن کے، ساری کی ساری مخلوقات گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے۔ اللہ اکبر، آسمان پریشان ہے اس عقیدے سے، تعجب ہے آسمان کو اس عقیدے کے اوپر، زمین کو تعجب ہے اس عقیدے کے اوپر، اور دنیا کے اندر پائے جانے والی تمام مخلوقات اس عقیدے کو لے کر کے پریشان ہیں، تعجب کا اظہار کرتی ہیں، اس عقیدے سے گھبراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے۔ الا الثقلین، کہ جب انہوں نے سنا، حین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جب لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے، لوگوں کی زبان سے نکلنے والی اس بات کو سن کر کے آسمان پریشان ہو گئے، زمین پریشان ہو گئی، پہاڑ پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اتنا گندا عقیدہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ دیگر مخلوقات جو پریشان ہوتی ہیں اس عقیدے کو دیکھ کر کے، اور اس عقیدے کو دیکھ کر جو تعجب ان کو ہوتا ہے اور جو گھبرا جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات اس بات کے قائل ہیں
کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتی ہیں۔ اللہ کی توحید کو ماننے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد سے پاک قرار دیا جائے۔ چونکہ ساری مخلوقات اہل توحید ہیں، اللہ کے اوپر ان کو صحیح عقیدہ ہے، اس لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایسی باتیں سن کر کہ اللہ کو اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے اور پہاڑ رضا رضا ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ محترم بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر تعجب خیز بات ہے، دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب عقیدہ ہے، بالکل ہی کیا کہتے ہیں گستاخانہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا اولاد کہا جائے۔ ایک معنی میں اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کہنا، اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے کہنا، یا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کفر ہے، اللہ کے اولاد کا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ۔ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں اس سلسلے میں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان مجھے گالیاں دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ انسان کا گالی دینا مجھے یہ ہے، انسان جو مجھے گالی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد رکھ لیا ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اللہ کو گالی دینا ہے۔ وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، صحیح بخاری۔ انسان کا کہنا کہ مجھے اولاد ہے جبکہ میں اولاد سے بالکل پاک ہوں، کیوں؟ میں اکیلا ہوں، الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھ سے کوئی نکلا نہیں، میں کسی سے نکلا نہیں اور میرے برابر کا کوئی نہیں۔ اتنی شان والا ہوں میں، اللہ تعالیٰ اتنی شان والا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا ہمسر، اس کا برابر کوئی نہیں، اس کی بندگی میں کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی طاقتور نہیں، اس جیسا کوئی قہار نہیں، اس جیسا کوئی اکیلا نہیں، اس جیسا کوئی دنیا کے اندر علیم و خبیر نہیں۔ اس کو نہ اولاد ہے، اس کو نہ بیوی ہے، اس کو نہ وہ کسی سے نہ نکلا ہے، اس کو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ایسی شان والے اللہ کے سلسلے میں اولاد ہے کہنا پھر گالی نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ کو گالی دینا کفر ہے، اللہ کو گالی دینا اس کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے کہنا اس کی شان میں گستاخی ہے۔ محترم بھائیوں، خلاصہ کلام میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اولاد کا عقیدہ مشرکین عرب نے رکھا، وہ اس طرح کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، انہوں نے اللہ کے لیے بچوں کے مقابلے میں بچوں کو ترجیح دی، کہا کہ اللہ کو بچیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے سے یاد کیا گیا ہے۔ ہر جگہ جہاں ابن مریم کا ذکر آیا تو ان کی نسبت مریم سے جوڑی گئی ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ مریم کی اولاد نہیں ہے، وہ مریم کی اولاد ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تیسرا، بعض لوگوں نے عزیر کو، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اس آیت میں ان تینوں کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے، کیوں؟ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ محترم بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم کے اندر جیسا کہ گزر چکا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمان زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے پاس غلام بن کر آئیں گی۔ اللہ کے سوا سب اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انسان جن کے علاوہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔
یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں، غلام بن کر آئیں گی. ایسی شان والی ذات، ایسی عزت والی ذات، ایسے مقام والی ذات، کیا ایسی ذات کو اولاد ہے کہنا کیا اس کی شان میں خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا اس کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کا انکار کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو اولاد ثابت کرنے کا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان للہ یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شان کی یہ چیز خلاف ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ کو اولاد ہے کہنا اللہ کو کمزور ثابت کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا کمزوری کو ثابت کرتا ہے. سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو اسی ہو جاتی ہے. یعنی وہ طاقتور ہے، یعنی وہ قدرت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے کہ ہو جا کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ایسی قدرت والے کو آپ اولاد سے جوڑ کر کے کمزور بتا رہے ہو. اولاد ہے کہنا کمزوری کو پروف کرنا ہے نا، تو اللہ کو اولاد ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کمزور ہے، جبکہ اللہ اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ ہو جا کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ہم آپ لوگ جڑے رہیے، ہر دن 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کو اولاد نہ ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عملی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.